بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وقال اللہ تعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب۔ کل ہم نے ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت جسے دین کہا جاتا ہے، دین کا تحفظ، یہ سب سے پہلے انسانی ضرورت ہے جس کے بغیر دنیا آخرت کی مصالح کا حصول ناممکن ہے۔ تو دین کی حفاظت دو طرح سے اسلام میں کی گئی ہے۔ ایک پہلو کہ ایسے احکام دیے گئے جن کی وجہ سے اسلام کا وقوع ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، اس کے ارکان کا قیام ہوتا ہے، اور ان کاموں سے اسلام کا دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے کاموں سے روکا گیا ہے جو کام اسلام کے خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں یا اس کو کم کرتے ہیں یا اسلام کے اندر کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ایسے کاموں سے روکا گیا ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے، کیونکہ مصالح کا اعتبار ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا ابن تیمیہ کے حوالے سے کہ مصالح کا اعتبار صرف دنیا کے اعتبار سے یا صرف ظاہری اعمال کے اعتبار سے نہیں، بلکہ مصالح اور مقاصد کا اعتبار آخرت کے اعتبار سے بھی ہے اور دل کے اعمال کے اعتبار سے بھی ہے۔ یعنی دل کے جو اعمال ہیں ان کے اعتبار سے بھی مقاصد ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ دونوں پہلو، ایک دنیا کے مصالح کے اعتبار سے، ایک آخرت کے مصالح کے اعتبار سے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان میں اس کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد تم یہ کہا کہ مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا، اور مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اسلام یعنی دو طرح کے مصالح کا اعتبار کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بھی، اور وجود کے اعتبار سے بھی اور اس کے عدم کے اعتبار سے بھی۔ جیسا کہ اسلام کے تحفظ کی بات ہم نے کی ہے، اس کے وجود کے اعتبار سے یا اس کے وقوع کے اعتبار سے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے اسلام کا قیام ہوتا ہے۔ بیان ہی اس کا دوسرا پہلو کہ ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے اسلام کے اندر خرابی، بگاڑ یا اس کا خاتمہ لازم آتا ہو، کیونکہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نیکی کا حکم دیں، صرف نیکی کا حکم دیتے رہیں بس کافی ہے، برائی خود مٹتی جائے گی، یا صرف آپ اچھے اخلاق کا حکم دیتے جائیں اور برے اخلاق خود مٹتے جائیں گے، بلکہ جہاں نیکی کا حکم دینے کا حکم ہے وہاں برائی سے روکنے کا بھی حکم ہے۔ جیسے اچھے اخلاق کی ترغیب ہے ویسے برے اخلاق سے روکا بھی گیا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سے اختلافات دیکھو گے،
جو شخص میرے پاس زندہ رہے گا بہت اختلافات دیکھے گا، ان اختلافات میں اس کے لیے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ اس میں آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک مثبت پہلو ہے، دوسرا اس کا منفی پہلو ذکر کیا ہے۔ مثبت پہلو کو اختیار کرنے کا اور منفی پہلو سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یعنی پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ تم اختلاف کی صورت میں میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی دوسرا پہلو بھی ذکر کر دیا ہے، وہ کیا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ بدعات سے بچنا ہے، میری سنت خلفاء سنت یہ اختیار کرنی ہے اور بدعات سے بچنا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں پہلو ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے، ہر ضرورت کے اندر ہی دونوں پہلو ملحوظ رکھے جائیں گے۔ ایسے ہی اسلام، کیونکہ یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس میں بھی دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک کا ذکر ہم نے کل کر دیا ہے، آج ہم دوسرے کا بیان کرتے ہیں کہ دین کا تحفظ جو ہے وہ دوسرے پہلو کے لحاظ سے، یعنی عدم کے پہلو کے لحاظ سے کیسے ہوگا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے کاموں سے روک دیا گیا ہے جو کام اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اس کے احکام کو، اس کی تعلیمات کو متاثر کرتے ہیں، یا اسلام کے خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، خواہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر۔ یہ ابن تیمیہ نے خاص کر اس کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ذکر کیا ہے کہ دین کو خرابیوں سے بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچایا جائے، اور شرک سے مراد شرک اکبر بھی ہے اور شرک اصغر بھی ہے، دونوں سے بچایا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے، ان کو بچانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ قرآنی آیات بھی اس کے بارے میں کافی موجود ہیں، احادیث بھی ہیں، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ دین جو برحق ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبودیت کو ثابت کیا جائے، ہر لحاظ سے اللہ کی بندگی اور اس کی عبودیت کا اثبات، یہ اصل مقصد ہے دین کا۔ اگر اللہ کی عبودیت یا اس کی بندگی، اس کی عبادت نہیں ہوتی تو دین کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہر طریقے سے، ہر طرح سے اللہ کی عبودیت کا اثبات، یہ اصل دین کا مقصد ہے، اور یہ مقصد تب بھی حاصل ہوگا کہ ہر طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت کی اس طریقے سے محبت کی جائے کہ اس کی محبت ہر ایک کی محبت پر غالب آ جائے۔ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کی عبودیت کو ثابت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبودیت متاثر ہوگی نا جب اس نے کسی اور کو شریک کر لیا، جبکہ اللہ کی عبودیت کا اثبات تو اسی وقت ہونا ہے کہ جب ہر قسم کی عبادت اس کے لیے کر لی جائے۔ اگر کسی نے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا تو پھر یہ عبادت اس کے لیے نہیں رہے گی۔ کوئی بھی اس کا عمل جو اللہ کے غیر کے لیے ہوگا وہ اللہ کی عبودیت میں نہیں آئے گا، یا اس میں مقصد اللہ کی خوشنودی رضا نہیں بلکہ کسی اور کی رضا مقصد ہے، تو پھر بھی اللہ کی عبودیت کا اثبات نہیں ہوگا۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا کہ یا تو کوئی شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لے، جس کو ہم شرک اکبر کہتے ہیں، عبادت کا رخ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف موڑ دے،
اس نے بھی اللہ کی عبودیت کا حق ادا نہیں کیا، اس کو متاثر کر دیا۔ اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی بجائے کسی اور کی رضا سامنے رکھ لے، جس کو ہم شہرت کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں، یا کسی خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ کوئی کام کر لیا جاتا ہے، ظاہری طور پر وہ نیکی کا معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ اس لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک اکبر ہو یا اصغر، دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی عبودیت کا جو حق ہے یہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جب یہ حق متاثر ہو گیا تو پھر دین تو قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے شرک کے بارے میں یہ آیات بھی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور بھی ہیں، اس طرح حدیث میں بھی یہ کافی تفصیلی اہل علم نے گفتگو کی ہے اور اس میں اس کے دلائل دی ہیں شرک کے رد میں۔ اور جو ریاکاری ہے، ریاکاری، شہرت، یا کوئی آدمی جو ہے وہ نیکی کا کام کرے اور مقصد دنیا کا مفاد ہو، تو یہ بھی دین کے بگاڑ کا ذریعہ، اس لیے اس سے منع کر دیا۔ جیسا کہ یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان دین کا نقصان کسی آدمی کی مال کی حرص اور شہرت کی حرص کرتی ہے۔ کوئی آدمی، حدیث میں الفاظ ہے نا، من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ 2 بھیڑیے جو بھوکے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا آدمی کا حرص، مال کا حرص یا عزت، اپنی جو ہے وہ شہرت کی جو حرص ہے وہ دین کا بگاڑ یا دین کا فساد کرتی ہے۔ تو اس لیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی بات میں شریک کرے یا وہ اس میں کسی اور کی رضا مقصد رکھ لے، دین کا کام ہو لیکن مقصد اس کا دنیا کا مال ہو یا اپنی شہرت ہو، دنیا کی ہاں عزت ہو، ایسا شخص دین کے قیام کا ذریعہ نہیں بلکہ دین کے بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث اس کے بارے میں واضح ہے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو اس لیے اس میں خاص کر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ شرک سے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بچانا یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین کے تحفظ کا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ دین کے اندر بدعات سے انسان خود ہی بچے اور دوسروں کو بچائے۔ بدعات سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، دوسروں کو بچنے کے لیے کہنا، بدعات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، بدعات کا بطلان اور ان کی گمراہی کو واضح کرنا، بدعات کی خرابیاں اور ان کے مفاسد بیان کرنا، اور اہل بدعت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بھی شخص دین کا تحفظ، دفاع نہیں کر رہا بلکہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، خرابی پیدا کر رہا ہے۔ کہ بدعات جو ہے اس طرح رواج پاتی ہیں، بدعات کا توڑ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے انسان کے اندر جو ہے وہ جو شرع کا داعیہ ہے وہ کبھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا، 2 قسم کے رجحان پائے جاتے ہیں۔ ایک رجحان جو ہے اس کے وہ فطری ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر فطری کچھ رجحان ہے، یا پھر ایک جذباتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا بطور ہمدردی اس کے اندر کچھ داعیہ پایا جاتا ہے کہ جیسے معاشرہ کرتا ہے ویسے کام شروع کر دیتا ہے، یا معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں ان کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کچھ رسم و رواج قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں جب شارع کے احکام سے ٹکراؤ پیدا نہ ہوتا ہو، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم بدعات کہتے ہیں، بدعات میں جو دنیا کے اعتبار سے رسم و رواج ہیں وہ نہیں ہوتے بلکہ وہ رسم و رواج یا عادات جو ہیں دین کے نام سے رواج پاتی ہیں۔ اس لیے دین کے نام سے رواج پانے والی چیزیں یہ بعض دفعہ یعنی انسان جو ہے وہ اپنا ایک فطری رجحان یا
معاشرے کے جو رجحانات ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو کے ان کا قائل ہو جاتا ہے، ان کی طرح مائل ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی موافقت مفاہمت کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ حالات کا مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے۔ اگرچہ وقتی طور پر جب زیادہ فساد کا خطرہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے مسئلے کے تحت، لیکن مستقل نہیں۔ مستقل یہ ہے کہ بدعات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے، نقصانات بتانے چاہیے کہ بدعات ہیں، کیونکہ اگر بتایا نہ جائے گا تو پھر لوگ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ایسا ایسا یہی چیزیں ہیں دین کے نام سے رواج پا جائیں گی، لوگ انہی چیزوں کو اصل دین سمجھ لیں گے اور اصل دین جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جیسے اہل کتاب کے اندر ایسا ہی ہوا نا کہ جو چیزیں ان کے دین میں نہیں آتی گئیں، لوگ ان کو اس طرح قبول کرتے گئے، کسی نے ان کو روکا نہیں، حتیٰ کہ علماء نے بھی ان سے نہ روکا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کا جو اصل دین تھا وہ یعنی پیچھے رہ گیا۔ ان کے جو رسم و رواج تھے، عادات تھیں، یا دین کے اندر من گھڑت باتیں اپنے پاس سے جو چیزیں انہوں نے داخل کر دیں وہ اصل دین بن گیا، اور اس طرح خلطمت ہو گیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصل دین کیا ہے، جو مصنوعی باتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ جو باتیں رواج پاتی ہیں ان کا تعلق اعتقاد سے بھی ہوتا ہے اور اعمال سے بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ چیزیں باقاعدہ اعتقاد کی ہوتی ہیں، کچھ اقوال ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ اعمال ہوتے ہیں، یعنی دو قسم کی ہوتی ہیں نا، اعمال میں، عبادات میں بدعات رواج پاتی ہیں۔ جیسے وہ لوگ جو اعتقاد کے لحاظ سے یا فکری لحاظ سے بدعات کا شکار ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ خوارج ہو گئے، اسی طرح روافض ہیں، جہمیہ ہیں، اور معتزلہ، ایسے ہی جو ہے معطلہ اور قدریہ اور جبریہ، یہ سارے جو فرقے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ فرقے کون سے ہیں؟ بدعتی فرقے۔ انہوں نے کون سی بدعات ایجاد کی ہیں؟ یہ یعنی عقیدے کے لحاظ سے فکری لحاظ سے اپنے اقوال اور اپنے اعتقاد کے لحاظ سے بدعات ایجاد کی ہیں۔ اس لیے ان بدعات کو معلوم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، خود ایسے افکار سے بچنا، دوسروں کو بچانا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ افکار آج بھی موجود ہیں، اگر ہم آج کی جو جدید فکر ہے اسلام سے ٹکراتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں یا اس کا رد کرتے ہیں اور ایسے اعتقادات چھوڑنے والوں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کا تحفظ ہے۔ یہ دین کا تحفظ ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، اور یہ پرانی چلی آ رہی ہے، خوارج سے یہ فکری انتشار شروع ہوا ہے اور آج تک یہ جاری ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی فکری لحاظ سے کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا توڑ کرتا ہے، رد کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو فکری لحاظ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے افکار سے بچ کے رہنا، تو یہ تحفظ کی ایک صورت ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ عبادات کے نام سے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عام رواج پانے والی جو بدعات ہیں، خواہ وہ میلاد کے نام سے ہوں یا کسی اور نام سے، یہ بھی چلتی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ دین کا نہیں ہے، کیونکہ دین کے نام سے ہوتا ہے۔ جیسے لوگ عبادت مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے اور مسجد میں ہی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، مسجد کا پروگرام یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پروگرام دین کے نام سے ہے، عبادت کے نام سے ہے، لیکن ہوتا کیا اس میں؟ مثلا اس میں موسیقی چل رہی ہے، رقص اور سرود بھی بعض دفعہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مسجد کے اندر باقاعدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں یہ بدعات ہیں، اور یہ عملی بدعات ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، عبادات سے ہے۔ تو ایسی بدعات کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان سے بچایا جائے۔ اگر کوئی بتائے گا نہیں تو یہی دین کے نام سے مشہور ہو جائیں گی، بلکہ جو لوگ ایجاد کرنے والے ہیں وہ لوگ یا بڑے محترم بن جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کے خلاف بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو بات کرنے والا ہے وہ لوگوں کے زیر عتاب ہوتا ہے، جو بدعات شروع کرنے والے ہوتے ہیں وہ لیڈر اور رہنما امام بنے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کہنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بدعات سے آگاہ نہیں کیا جاتا، انہیں شعور نہیں ہوتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام دین کے نہیں ہیں بلکہ بدعات ہیں۔ انہوں نے ان بدعات کو دین بنایا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ
بدعات کے رواج پانے کے یہ نقصانات ہیں کہ لوگ انہی کو ہی دین سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں عام لوگ جو دین سے دور ہیں ان کے ہاں دین کس چیز کا نام رہ گیا؟ چند رسم و رواج ہے نا۔ مثال کے طور پر رسم و رواج یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد میلاد کروا لیا، محرم کا مہینہ آیا تو کوئی محفل کرا لی، یا جو ہے کوئی صدقہ دے دیا، یعنی نظر و نیاز دے دی۔ فوتگی ہوئی تو پھر جنازہ جو مخصوص طریقے سے پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ کل کروا لیے، ساتہ ہو گیا، 40واں ہو گیا، پھر کبھی یاد آیا تو برسی منا لی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی دین ہے بس۔ اس کے علاوہ پورے سال میں نہ تو انہیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا، نہ کوئی اور کام کرنا۔ مسئلہ کہ یہی، یا جو ہے پورا سال ان کو جو ہے وہ کسی عالم دین کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اسے انہوں نے کوئی دین سیکھنا ہے، نہ کوئی علم سیکھنا ہے، نہ کوئی عبادت سیکھنی ہے، نہ کچھ دین کے بارے میں سننا ہے۔ نکاح کرنا ہے، نکاح کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت پڑ گئی، نکاح کروائے اس کے بعد، اور نکاح بھی جو ہے وہ مسجد میں کرنا ہے برکت کے لیے۔ تو مطلب دین جو ہے یہ کچھ یعنی رواج جو ہیں ان کا نام رہ گیا۔ مسجد میں نکاح ہو گیا اور اس میں جی چلو دعا کروا دو، دعا ہوگی تو مسجد سے نکلتے ہوئے پھر سارا سلسلہ ڈھول ڈمکے کا، گانے باجے کا شروع ہو جاتا ہے۔ رسم و رواج ہیں، ان کو لوگوں نے دین کا نام دے دیا، اور اصل جو دین کے احکام تھے پیچھے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے ہاں بدعات رواج پا گئی، صحیح طرح سے ان کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا، ان کے نقصانات لوگوں کو نہیں بتائے گئے۔ یہ بات یہ ہوتا ہے کہ بتانے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں ان کی طرف اعلان کرتے ہیں کہ ان کے اندر خود حق باطل کے درمیان کوئی تمیز کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، اتنی کوئی علمی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حق باطل کے درمیان فرق کر سکیں، یا یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان تک پہنچتے ہی نہیں، یا ان کو پہنچنے دیا ہی نہیں جاتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے لوگ فتوے باقاعدہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے کسی وہابی کی بات نہیں سننی، اس طرح کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ فلاں جو فرقے والے ہیں ان کی بات نہیں سننی، بڑے وہ گستاخ ہوتے ہیں۔ تو لوگ جب بات نہیں سنیں گے، اگر بات ان کی صحیح بھی ہوگی اس کو بھی قبول نہیں کریں گے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ تو لوگ گستاخ ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ حقیقت میں دین کی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے پھر جن لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں انہی کے ہی وہ عقائد، افکار اور انہی کے اعمال کو اختیار کرتے ہیں، اس طرح وہ دین سے دور ہٹتے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان بدعات کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا، بہرحال ایک ذریعہ تو ہے نا، باقی کوشش کتنی ہوتی ہے، کتنی کامیاب ہوتی ہے، یہ تو جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ہر دور میں اہل علم نے کوشش کی ہے، کسی دور میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن بدعات کا جو ہے بالکل خاتمہ اگرچہ ممکن نہیں، لیکن کمی آ سکتی ہے۔ اگر لوگوں کا شعور جو ہے بیدار کر دیا جائے تو کمی ضرور اس میں واقع ہو جائے گی۔ بہرحال حکمت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دین کے تحفظ کے لیے۔ یہ اس کا ایک دوسرا پہلو تھا۔ تیسرا پہلو اس کا کیا ہے کہ اسلام کے اندر دین کے تحفظ کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ جیسا کہ دین کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت کا حکم ہے، ویسے ہی ایسے لوگ جو دعوت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں ان کا رد کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے باقاعدہ۔ یعنی جیسے ابھی ذکر کیا نا کہ فکری جو انتشار ہے اس کا جو ہے وہ باقاعدہ خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اہل علم اپنی تقریروں میں، اپنے دروس میں، اپنے لیکچروں میں ان کا رد کرتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اپنی تحریر کے ساتھ ان کا رد کیا جاتا ہے، یعنی دفاع سمجھ لو کہ دین کا دفاع کیا جاتا ہے بدعات سے، نئے نئے افکار سے، ایسے نظریات سے جن سے اسلام کی اصل جو تعلیمات ہیں یا اصل جو عقائد ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، دفاع کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات سے منع کر دیا کوئی آدمی باطل فتویٰ نہ دے، روک دیا نا کہ اگر کسی نے فتویٰ دینا ہے تو علم کی بنیاد پر دے، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ جیسے یہ حدیث معروف ہے، آپ نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا۔ کب اٹھ جائے گا؟ جب علماء چلے جائیں گے، پیچھے جاہل رہ جائیں گے۔ جو ہلاک کو لوگ اپنا رئیس بنا لیں گے، اپنا امام اور اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور یہ لوگ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے۔
اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو بغیر علم کے غلط فتوے دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کس لیے منع کیا گیا ہے؟ کہ یہ بھی رستہ ہے دین کے اندر خرابی پیدا کرنے کا۔ اس طرح دین میں تحریف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی دین میں تحریف نہ کرے، منع کیا گیا ہے، کیونکہ اہل کتاب نے تحریف کی ہے تو اپنا دین انہیں بگاڑ کے رکھ دیا، اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا۔ قرآنی آیات بے شمار، اللہ نے اہل کتاب کا نام لے کے ہمیں اصل میں پیغام دیا ہے نا کہ آپ اس طریقے پر نہ چلیں جس طریقے پر اہل کتاب چلتے تھے، کہ اپنے دین میں لفظی تحریف کر دیں یا معنوی تحریف کر دیں۔ آج کل جو ہے بہت سا بگاڑ وہ لفظی تحریف سے تو کم ہے، معنوی سے زیادہ ہے، کہ ہر آدمی جو ہے وہ قرآن کی نصوص یا حدیث کے نصوص کا مطلب اپنے عقائد نظریات کے مطابق بنا لیتا ہے، ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، معنوی تحریف کرتے ہیں۔ ایسے معنی اور مطالب نکالے جاتے ہیں جو نصوص سے نہیں نکلتے۔ تو برابر تحریف سے منع کرنا یہ بھی ایک پہلو ہے اسلام کے دفاع کا، اور خاص کر جب کوئی شخص کوئی قوم اسلام کے لیے رکاوٹ بن جائے تو ان کے خلاف پھر قتال کرنا۔ جہاد کی صورتیں کچھ تو ہیں جو ابھی بیان ہوگی، جہاد بالقلم بھی ہے اور جہاد باللسان بھی ہے، اور ایک صورت اس کی قتال بھی ہے۔ اس کا بھی باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اسلام کے لیے کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی قوم رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے، اس کا حکم ہے۔ اور اس کا چوتھا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یعنی جیسے مرتد کی سزا بیان کرتے ہیں، مرتد کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ جب کسی آدمی کو پتہ ہوگا کہ میں اسلام سے پھر گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو پھر وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، اس پر قائم رہے گا مرتد کی سزا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ بھی دین کے تحفظ کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو اس کا غلط پیغام نہ جائے کہ اسلام کے اندر کوئی بڑی خوبی ہوتی تو فلاں اسلام سے کیوں نکلتا، اس لیے اس کی سزا رکھی گئی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابن تیمیہ نے اس میں کچھ مزید چیزیں بھی شامل کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن نے یہ کہا نا، یا نبی جو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے، منافقوں کے ساتھ، اور ان پر سختی کیجیے۔ کافروں کے ساتھ سختی یہ نا کہ اگر رکاوٹ بنے تو ایک تو قتال ہے، دوسرا یہ ہے کوئی شخص مرتد ہو جائے تو یہ کافر ہو گیا نا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ باقی اسلام کے اندر نفاق پیدا کرنے والے لوگ، نفاق میں یہ اگر کوئی آدمی اسلام کے کسی حکم کا، یعنی ایک ایسا حکم جس کو شاعر اسلام میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی بالکل صریح اور واضح احکام ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے وہ اعمال جن کو حرام کر دیا گیا ہے، مثلا شراب کی حرمت، زنا، سود اور چوری، یہ چیزیں، اس طرح قتل، ان میں سے کسی کو جائز کہہ دے، جو چیزیں واجبات میں شامل ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دے، اور جو حرام ہیں ان میں سے کسی کو جائز کہہ دے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی کافر ہو گیا نا، یہ بھی سمجھ لیں مرتد ہو گیا۔ اس کی سزا تو کافروں والی ہوگی، مرتد کی سزا۔ لیکن اگر کوئی شخص انکار تو نہیں کرتا لیکن عملی طور پر رک جاتا ہے، کہتا ہے میں نماز کو فرض تو مانتا ہوں لیکن نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کو مانتا تو ہوں لیکن میں ادا نہیں کرتا، اس طرح کسی جگہ کو لوگ سارے روزے چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یا کوئی قوم یا کوئی بستی والے، شہر والے کہیں کہ ہم نے حج کرنا ہی نہیں، یعنی یہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں، صریح احکام ہیں، ان کو اگر ترک کر دیں تو پھر کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، جو مانعین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف انہوں نے قتال کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اس سے انہوں نے یہ بات لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت
اگرچہ یہ کام جو ہے یہ حکومت کا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا انفرادی طور پر تو نہیں کوئی کر سکتا، تو یہ کام جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ وسیلہ ہے اسلام کے دفاع کا، تو اس کے تحفظ کے لیے کہ ایسے لوگ جو اسلام کے بڑے بڑے احکام کو مانتے تو ہیں لیکن عملی طور پر سر انجام نہیں دیتے، انہیں سزا دی جائے، انہیں خلاف کارروائی کی جائے۔ جیسے نماز کا جو تارک ہے اس کے بارے میں معروف ہے علماء کے اقوال، اکثر کی رائے یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قید کر لیا جاتا کہ تائب ہو جائے۔ تو اس طرح کی سزائیں ہیں۔ اس طرح مانی نے زکوٰۃ کے خلاف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے بڑے جو احکام ہیں ان کا کوئی انکار کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ جیسے مرتد کے خلاف سزا کا حکم ہے، اور جو لوگ اسلام کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں ان کے خلاف قتال کا حکم ہے، ویسے ہی اسلام کے جو واضح اور بنیادی احکام ہیں ان کے تارک جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ صورتیں جو بیان ہم نے کی ہیں یہ کتنی کوئی 4 صورتیں بن گئیں۔ یہ کس چیز کی یہ مختلف صورتیں ہیں؟ اسلام کے تحفظ کے لیے، یعنی ایسے کام کرنے سے منع کر دیا ہے جو اسلام کے لیے بگاڑ خرابی کا سبب بنتے ہیں، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کی باقاعدہ سزائیں رکھ دی۔ اس کے بعد ضروریات میں سے دوسری ضرورت کون سی ہے؟ وہ انسانی جان ہے، جس کو کہتے ہیں نفس کا تحفظ، انسانی جان کا تحفظ، کیونکہ اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے اہمیت ہے کہ ویسے تو ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ یہ 5 ضروریات جو ان میں سے مقدم جو ہے وہ دین ہے، اس کے بعد انسان کی جان ہے۔ اس لیے کیونکہ جان اتنی اہم ہے کہ جان کے بغیر دین بھی نہیں رہے گا۔ اگر جان نہیں ہے تو دین بھی نہیں، جان نہیں ہے تو عقل بھی نہیں، اگر جان نہیں ہے تو عزت بھی نہیں۔ جان کے ساتھ ہی عزت ہے، جان کے ساتھ ہی عقل ہے، اور جان کے ساتھ ہی مال ہے۔ اگر جان نہیں تو مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس کی دوسرے جو باقی مقاصد ہیں یا مصالح ہیں یا ان کو ضروریات کہا گیا ہے، ان پر نفس کا تحفظ یہ مقدم ہے۔ نفس کے تحفظ کے لیے اسلام نے کیا کیا ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کہ نفس کو وجود میں لانا، اس کو باقی رکھنا۔ دوسرا پہلو کون سا ہے؟ کہ ایسے کام جن کی وجہ سے نفس متاثر ہوتا ہے ان سے روک دیا گیا ہے، رکنے کا حکم ہے۔ یہ جو پہلا پہلو ہے کہ اسلام نے نفس کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے، یعنی اس کی جو اہمیت ہے، اس کی خاطر کیا احکامات دیے ہیں۔ نفس کے تحفظ کے لیے اسلام میں جس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے، اسلام نے اس قدر اہتمام کیا ہے نفس کے تحفظ کے لیے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کی خلقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو اس کو تحفظ دیا ہے وہ ہے، ایک ہے تشریع کے اعتبار سے۔ خلقت کے اعتبار سے اس کو تحفظ کیا دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کے نفس کا تحفظ اس طرح کیا ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے اس کی غذا کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہیں، انسان کے لیے جو چیز ضروری ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ ضروری چیزیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح ہوا کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ اس کی جان کا تحفظ ہو۔ حتیٰ کہ یہ تحفظ ماں کے پیٹ میں بھی کر دیا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ یہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں اس کو وہاں مل رہی ہوتی ہیں، خوراک اس کی مل رہی ہوتی ہے، پانی جو ضرورت کا اس کو مل رہا ہوتا ہے، جو ہوا کی ضرورت ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ یعنی مثلا جس چیز سے اس کا تحفظ ہوتا ہے وہ چیزیں اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ سے مہیا کر دیا۔ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی یہ چیزیں اس کو ملتی رہتی ہیں۔
یہ اللہ نے اس کی خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے اس کے لیے ان چیزوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ تشریع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مثلا انسان کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا ہے؟ نکاح کا حکم دے دیا ہے، نکاح کا حکم دیا ہے، نکاح کرنا۔ اور نکاح کے لیے مزید کچھ اور احکامات ہیں، وہ ان میں کیا ہے کہ انسان کے تحفظ کے لیے، انسانی جانوں کو وجود میں لانے کے لیے یہ کہا ہے کہ تم زیادہ شادی کر لو۔ ایک ہے نکاح کرنا، وہ ایک سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ شادی کرنا، زیادہ شادیاں کرنا، پھر خاص کر شادی اس عورت سے کرنا جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہے، اس سے جان کو تحفظ دینا کہ انسانی جان کو وجود میں لایا جائے۔ پھر خاوند کے ذمے بیوی کا خرچہ اور بچوں کا خرچہ باپ کے ذمے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ ان کی جان کے تحفظ کے لیے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ چیزیں کیونکہ انسانی ضرورت ہیں، تو ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں جن کو ضروریات زندگی کہا جاتا ہے، ان کا حکم دے دیا ہے۔ کھانے پینے کا حکم ہے باقاعدہ۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا نا تم کھاؤ پیو۔ اگرچہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کھانا پینا جو ہے اس کا حکم کون سا ہے؟ اباحت کا، لیکن اتنا کھانا جس سے انسان کی جان بچ جائے یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے اس کو حرام کھانے کی اجازت دے دی ہے کہ وہ جان اگر اس کی ضائع ہو رہی ہے تو حرام کھا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے یعنی تشریعی حیثیت سے حفاظت کا انتظام کیا ہے کہ جان جا رہی ہو تو حرام کھا کے اپنی جان بچا لے۔ حتیٰ کہ روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو تو کیا کرے گا؟ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، حالانکہ روزہ شرعی حکم ہے، واجب ہے، اس کو توڑ سکتا ہے جب اس کی جان خطرہ ہو، کوئی چیز کھانا یا پینا اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ سارے احکام جو ہیں وہ جان کے تحفظ کے لیے ہیں، تاکہ اس کی جان جو ہے اس کو بچایا جائے۔ یعنی کھانے پینے کے احکام ہیں، حتیٰ کہ جان ضائع ہو رہی ہو تو حرام کھانے کی اجازت، ایک واجب چھوڑنے کی اجازت، جان کو بچانے کے لیے ایک کلمہ کفر کہنے کی اجازت، یہ جان کے تحفظ کے لیے ساری چیزیں۔ تو یعنی یہ اللہ رب العزت نے انسان کی جان کا جو تحفظ کیا ہے یہ اس کا ایک مثبت پہلو تھا۔ اس کے تحفظ کے لیے کچھ تخلیقی اعتبار سے کچھ انتظامات کر دیے، جو چیزیں انسان کی زندگی لیے ضروری تھی اللہ نے وہ پیدا کر دی، اور اس کے بعد اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، انسانوں کی کثرت کے لیے کچھ ایسے احکامات دے دیے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو جس کو کہتے ہیں کہ عدم کے اعتبار سے ایسے کاموں سے روک دیا ہے جو کام انسانی جان کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کسی بے گناہ آدمی کی جان نہیں لے سکتا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ ایک مومن جو ہے اس کی جان محفوظ کس اعتبار سے ہے؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ اس لیے کسی کو کسی کے لیے قتل کرنا یہ جائز نہیں۔ کوئی آدمی کسی مسلمان سے یا مسلمان حکومت سے امن لے لیتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہو گیا، اس لیے اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے امن میں آ جاتا ہے، ذمہ تو امن میں آ جاتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، لیکن ویسے کوئی حربی، کوئی کافر مسلمانوں کے ملک میں آتا ہے اجازت سے تو وہ کیا امان لے کے آتا ہے نا، اس کو بھی نہیں مارا جاتا، الا کہ کوئی شخص بعض دفعہ اگر مجبور ہو جائے تو پھر وہ کسی کو مار سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ مجبوری کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کے تحفظ کے لیے بعض دفعہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر حملہ آور ہے، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بالکل مسلح ہو کے اس پر حملہ کر رہا ہے اور اس کو اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو وہ آگے سے
کوئی ایسا کام کر دکھاتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو پھر اس وقت یہ آدمی قاتل نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے یہ کام صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب وہ اس پر حملہ آور تھا۔ تو یہ خاص صورت میں اس کی جان اس کے لیے مباح ہو جائے گی، ورنہ عام طور پر نہیں، کیونکہ اسلام نے اس کے لیے باقاعدہ ہدایات دے دی ہیں، کسی آدمی کی جان کسی کے لیے حلال نہیں مگر 3 میں سے کوئی ایک صورت پیدا ہو جائے۔ یہ معروف ہے نا کہ مرتد ہو جائے، یا پھر وہ شادی شدہ زانی ہو، یا اس کے علاوہ وہ تو مرتد ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی کو وہ قتل کر دے، کسی کو قتل کر دے تو اس کو قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، تیسری صورت یہ ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بہت سی نصوص ہے۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، یہ آیت ہے قتل کے بارے میں، اس میں بڑی وعید آتی ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو نصوص ہے نا، ان میں ویسے جلدی تعویل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ذہن پر ان کو رکھنا چاہیے کہ یہ ایک قاتل کی سزا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ بیان کرنا شروع کر دیں گے نا کہ قتل جو ہے یہ بھی گناہ ہے، گناہ اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، وہ اللہ سے توبہ بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی باتیں جب شروع کی جائیں گی نا تو پھر قاتل کے لیے اس میں جو ہے وہ یعنی سہولت گنجائش مل جائے گی۔ وہ کہے گا کہ کوئی نہیں، معاملہ جو ہے وہ ذرا آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن خاص موقع پر اس طرح کی آیتوں کی تفسیر وضاحت کی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو گیا اور دائمی جہنمی ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر دائمی جہنمی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس عید کے اندر جو وعیدیں آئی ہیں ان کی آپ تفسیر طویل پھر کر سکتے ہیں۔ یہ شخص قتل کرنے والا ہے تو مجرم، لیکن پھر بھی یعنی یہ اللہ کی مشیت میں ہے، اس کو معافی مل سکتی ہے، کافر نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے دائمی جہنمی نہیں ہوگا، اس طرح کی تعویلیں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے قاتل کو حوصلہ ملتا ہے۔ ایسے اور بھی خیر نصوص ہیں جن میں کچھ حدیث بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت اچھی حالت میں ہوتا ہے، نیکی اور صالحیت میں ہوتا ہے، جب تک کسی حرام جان کو جب تک وہ کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتا۔ جب وہ قتل کر لیتا ہے تو اس کے لیے نیکی کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی حدیث ہے جن میں تنبیہ کی گئی ہے۔ تو بہر جان کے تحفظ کے لیے اسلام کے اندر کافی اہتمام کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور اس کی باقاعدہ یعنی سخت سزا رکھی گئی ہے، حتیٰ کہ اتنا اہتمام کہ کوئی شخص جو ہے وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے، خواہ قرائن ایسے محسوس ہو رہے ہوں کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا، پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اس کے بارے میں ہمارے سامنے حدیث موجود ہے نا، ایک واقعہ حضرت اسامہ والا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ میں اور ایک انصاری تھے، ہم نے ایک کافر کا گھیرا کر لیا۔ جب وہ گھیرے میں آ گیا تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں میرا ساتھی جو انصاری تھا وہ تو رک گیا، لیکن میں نے اس کو نیزہ مار کے قتل کر دیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ تو نے اس کو قتل کر دیا تھا بعد اس کے کہ قال لا الہ الا اللہ، لا الہ کہنے کے بعد اس کو تو نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، اصل میں حقیقت میں دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ پھر یہ بات دہرا رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے کہ جب اس نے لا الہ کہہ دیا اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ حضرت مقداد کے بارے میں ہے۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی نے جو ہے وہ یعنی میرے ساتھ لڑائی کی، یعنی جنگ کے دوران ہی اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے تلوار ماری، میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو جب میں اس کو مارنے لگا، اگر میں اس کو یعنی مارنا چاہوں تو اس نے ایک درخت کے ساتھ پناہ لے لی اور ساتھ کہہ دیا اسلم تو کہ میں مسلمان ہوتا، یعنی کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ لا تقتل، اس کو قتل نہ کر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ میرا ہاتھ اس نے کاٹ دیا، تو پھر
آپ فرمایا پھر بھی لا تقتل ہو سو قتل نہ کر، اگر تو نے قتل کر دیا تو وہ تیرے مقام پر آ جائے گا جیسے تو اس کے قتل کرنے سے پہلے تھا، اور تو اس کے مقام پر چلا جائے گا جیسے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ اس طرح آپ نے جو بڑی تنبیہ فرما دی اس میں، مطلب اس طرح جو ہے وہ جان کر تحفظ کیا ہے کہ ایک شخص جب لا الہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس کی جان معصوم ہوگی، محفوظ ہوگی، وہ کوئی بھی آدمی اس کو قتل نہیں کر سکتا، خواہ قرائن ایسے نظر آ رہے ہوں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص جو ہے دل سے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ حکم ظاہر پر لگے گا۔ تو اسی طرح اسلام میں اس کے اہتمام کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ واقع ہی قتل کا مستحق ہو جاتا ہے، مثلا کسی کو قتل کر دیتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی شدہ زنا کرتا ہے، ایسا کام اس سے ہو گیا کہ واجب القتل ہے، تو کیا پھر بھی اس کی جان کے تحفظ کے لیے اسلام نے کسی کو انفرادی طور پر اجازت نہیں دی کہ انفرادی طور پر وہ جوش میں آ کے اس کو قتل کر دے۔ یہ ذمہ داری حکومت پر ڈالی ہے، حکومت پر، عدالت پر ڈالی ہے کہ وہی سزا دیں گے، یعنی کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا، خواہ وہ سزا کا یا قتل کا مستحق ہو بھی چکا ہو، بہرحال یہ اس کی جان کے تحفظ کے لیے اسلام نے جو اقدامات کیے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے۔ تو انسان کی عزت اسلام کے اندر اس کی جان جو ہے بڑی محترم ہے، کسی کے لیے یعنی مباح نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ بات فرمائی تھی، ان اموالکم و اعراضکم و دماءکم حرام کا حرمت یومکم ھذا و شہرکم ھذا و بلدکم ھذا۔ تو یہ اس کی اہمیت کی خاطر ہے کہ انسان کی جان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے جیسے اس کی بقا کے لیے، اس کو وجود میں لانے کے لیے اللہ نے کچھ انتظامات کیے ہیں، کچھ احکام دیے ہیں، ویسے اس کے تحفظ کے لیے جو شخص کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہے، جان کو ضائع کرتا ہے، تو اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، کارروائی کی جائے یا اس کی کوئی شرعی سزا بیان کر دی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے نفس پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ خودکشی کرنا بھی حرام ہے نا، تو اسی جملے میں آتا ہے، جان کے تحفظ کے لیے خودکشی کو حرام کر دیا، جان کے تحفظ کے لیے ایسی عبادت سے روک دیا جو عبادت انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث موجود ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہم نے پہلے کیا بھی تھا، جیسے وہ عورت کے بارے میں، جو عورت رات کو قیام کرتی تھی تو اس نے چھت کے ساتھ جو ہے وہ رسی باندھی ہوئی تھی اور اپنے بالوں کو سزا باندھ لیتی تھی تاکہ عبادت کے وقت سو نہ سکے، تو اس سے انسانی جان کا نقصان ہے، صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے احکامات یہ انسان کی جان کے تحفظ کے لیے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اب، کہ جو انسانی جان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اللہ نے ان سے منع کر دیا ہے۔ بہرحال اس کے یہ دو پہلو ہم نے بیان کر دی ہیں، جان کے تحفظ کے جو ضروریات میں سے یہ دوسری ضرورت ہے، یا مقاصد میں سے اس کو دوسرا مقصد کہا گیا ہے، پہلا دین کا تحفظ، اس کے بعد دوسرا جان کا تحفظ، اس کے بعد باقی تین کا جو ہے آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔